السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ تو انسان برائی سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی نیکی کی توفیق ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے التماس ہے کہ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے کام میں اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں میری مدد کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا جو پیغام اس کو سمجھنے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہونے والی کمی اور کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے درگزر فرمائے۔ تو درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 24 اور 25 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین کو حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی غلطی پر نادم ہونے اور توبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا، سکھلایا، جس کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اور اب آدم اور ابلیس کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا تذکرہ ہے کہ ابلیس آدم کا دشمن حسد کی وجہ سے بنا کہ میرے بلند مرتبہ یعنی ان کی وجہ سے میرا جو بلند مرتبہ تھا وہ چھن گیا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور آدم کا دشمن ابلیس اس لیے بھی بنا یعنی اس نے حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکالا، یعنی حضرت آدم کا دشمن ابلیس ہے اور ابلیس حضرت آدم کو اپنا دشمن سمجھتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے جنت سے نکلا ہوں، اور حقیقت میں حضرت آدم اور حوا کا دشمن ابلیس ہے، جس کی وجہ سے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکلنا پڑا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی اس میں مشیت تھی۔ فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض، اللہ فرما رہے ہیں اترو۔ قال اهبطوا بعضكم، تم میں سے بعض جو ہیں بعض کے عدو دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقرٌ ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ اور سامان ہے، مال متاع ہے، اِلیٰ حین ایک وقت تک تمہارے لیے زمین میں، یعنی ایک معین مدت تک میں نے تمہارے لیے سامان پیدا کر دیا ہے۔ قال فیہا، فرمایا فیہا تحیون، اس میں تم جیو گے، وفیہا تموتون، اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی میں سے نکالے جاؤ گے، یعنی یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ اب زمین ہے، وہاں جاؤ، اعمال کرو، اور پھر اس اعمال کا بدلہ روز قیامت تمہیں ملے گا، وہیں سے تمہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت آدم اور ابلیس کی باہمی دشمنی جو ہے وہ دونوں کو جنت سے نکالنے، یعنی زمین پر بسنے کا سبب بنی۔ البتہ یہ مشیت یزدی تھی، مشیت الہی ہی تھی کہ حق و باطل کے مارکے زمین پر ہوں، آزمائشیں زمین پر ہوں، پھر اللہ دیکھے کون میرا اور کون شیطان کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اچھا، اس معاملے میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ دنیا کی ایک مثال ہے، عام طور پہ ہم سنتے ہیں کہ وہ پنجاب کی مثال ہے کہ کھوہ میں گری جو اینٹ ہے وہ سوکھی نہیں نکلتی، یعنی کچھ نہ کچھ تو وہ گیلی ہوتی ہی ہے۔
تو حضرت آدم اور حوا کی توبہ کی درخواست قبول تو ہو گئی، مگر اللہ کی مشیت سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا، اس لیے کہ انسان کو صرف کہ اسی بل بوتے پر رہے کہ وہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، معافی مانگ لیں گے، گناہ کرتا رہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے جو حکم کی فرمان کی حکم عدولی ہے نا، اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ یعنی اگر انسان کے دل میں یہ بات معاف کر دے گا، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے، یا جو دوسرے سفارش کے اللہ تعالیٰ نے اختیارات کچھ لوگوں کو دیے، حافظ قرآن ہے، حاجی ہے، نیک یعنی معصوم ہے، یا قرآن پاک ہے، یا ان کی صورتیں ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سب چیزیں برحق ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس کو ذہن میں ذرا سوچیے کہ سفارش تب ہوگی جب ہم جہنم میں خدا نخواستہ چلے جائیں گے، پھر ہی سفارش ہوگی نا۔ آپ جہنم میں جانے اور سفارش ملنے تک کا جو وقت ہے درمیان میں، اور ہماری باری آنے تک کا جو وقت ہے، اس کو آپ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے یہ کتنا وقت ہوگا، کب ہماری سفارش کی باری آئے گی؟ تو آپ ایک لمحے کے لیے خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی آگ پہ بیٹھ سکتا ہے، آگ کے اندر رہ سکتا ہے، اور یہ کتنا عرصہ ہوگا ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی کی سفارش یا دوسروں کی سفارش ملنے تک یہ کتنا عرصہ ہمیں خدا نخواستہ دوزخ میں گزارنا پڑے گا۔ تو خدا کے لیے ہر وقت اللہ سے ڈرے، توبہ استغفار قدم قدم پر، اللہ سے عاجزی، ندامت، اللہ کا شکر، اسے اپنائیں۔ یہی چیزیں ہیں جو اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہیں۔ ہمیں بار بار ہر لمحہ ان باتوں پہ یعنی کہ آنا چاہیے کہ ہم ندامت، شرمندگی، عاجزی، توبہ، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ساری بات، اور نیک نیتی سے، عاجزی سے، اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی کہ عبادت کسی بھی قسم کی ہو، اگر اس میں ریاکاری کا شبہ یا عنصر یا تکبر کا عنصر پیدا ہو گیا، وہ ختم ہو گئی، وہ غارت ہو گئی، وہ ضائع ہو گئی۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ ہمیں ہر دم اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، کہ اللہ، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے حساب ہی نہ لے، ہم حساب کے قابل ہی نہیں ہے۔ اگر حساب لینا ہے تو دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیر، اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ تو اگر اللہ حساب لینے پہ آ گیا نا تو کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ عاجزی نصیب فرمائے، ہر وقت استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔